بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج ہم جانیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی۔ یدی آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان بنانے سے پہلے فرشتوں کو پیدا کیا، پھر جنات کو آگ سے پیدا کیا، اس کے بعد انسان کو پیدا کیا اور انسانوں میں سب سے پہلے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا جو تمام روئے زمین سے لی گئی تھی۔ بعض علماء اکرام کہتے ہیں کہ 60 قسم کے رنگ کی مٹی اس میں شامل تھی، اس لیے یہاں 60 رنگ حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں یعنی ہم انسان میں پائے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن عصر کے بعد پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ابو البشر ہے، یعنی تمام انسانوں کے باپ۔ اللہ کے حکم سے جب زمین سے مٹی جمع کر لی گئی تو اللہ کا حکم ہوا کہ اس مٹی کو وہاں رکھ دو جہاں آج خانہ کعبہ ہے۔ پھر وہ مٹی وہاں رکھ دی گئی۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ مختلف پانیوں سے اس مٹی کا گارہ بنایا جائے۔ وہ غارہ بنایا گیا، پھر اس گارے پر 40 دن بارش کی گئی، 39 دن غم کی بارش اور 1 دن خوشی کی بارش۔ اس لیے انسانوں کی زندگی میں خوشی کم ہے اور غم زیادہ ہے۔ کہتے ہیں بچی ہوئی مٹی سے کھجور کا درخت بنایا گیا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بچی ہوئی مٹی سے کھجور، انار اور انگور کے درخت بنائے گئے۔ آپ کو یہاں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس غارے سے حضرت آدم علیہ السلام کی شکل و صورت بنائی گئی تو اسے ہواؤں سے اتنا سکھایا گیا کہ وہ بجنے والی مٹی کی طرح ہو گیا۔ پھر اللہ کے حکم سے اس پتلے کو میدان عرفات کے وادی نعمان میں رکھا گیا۔ جب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو دیکھا تو حیران ہو گئے، کیونکہ فرشتوں نے اس سے زیادہ خوبصورت چیز پہلے نہیں دیکھی تھی۔ پھر اس کے بعد روح پھونکنے کا وقت آیا۔ سب سے پہلے روح حضرت آدم علیہ السلام کے سر میں داخل ہوئی۔ جیسے ہی روح سر میں داخل ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو آپ نے الحمدللہ کہا، تو جواب دینے والا وہاں کوئی نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے خود ہی جواب دیا، یا رحمک اللہ۔ پھر روح جب کمر تک پہنچی تو آپ اٹھنے لگے، لیکن اٹھ نہیں پائے کیونکہ روح پوری طرح سے نیچے تک نہیں پہنچی تھی۔ پھر جب روح پورے جسم میں پہنچ گئی اور حضرت آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے پورے طریقے سے، تو اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا کہ اے آدم بتاؤ میں کون ہوں؟ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے آدم تم نے بالکل سچ کہا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم فرشتوں کی اس جماعت کے پاس جاؤ اور کہو السلام علیکم۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کی اس جماعت کے پاس گئے اور کہا السلام علیکم۔ فرشتوں نے سلام کے جواب میں کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے آدم یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا آپس میں سلام ہے۔ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں جس کا مفہوم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابن آدم یعنی انسانوں کی آنکھوں میں نمکینی رکھی، کھارا پن رکھا، کیونکہ یہ دونوں چربی کے ٹکڑے ہیں، یدی ایسا نہ ہوتا تو دونوں پگھل جاتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے مہربانی کرتے ہوئے انسانوں کے کانوں میں کڑواہٹ رکھی جو کیڑے مکوڑے کے لیے رکاوٹ ہے۔ اگر کانوں میں کڑواہٹ نہ ہوتی تو کیڑے مکوڑے کانوں سے داخل ہو کر
दिमाग तक पहुंच जाते, लेकिन जब वह कड़वाहट देखते हैं या कड़वाहट चखते हैं तो निकलकर भाग जाते हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों पर रहमत की और इंसान की नाक में हरारत रखी, यानी गर्माहट रखी, जिससे वह सूंघता है। यदि यह न होता तो दिमाग बदबूदार हो जाता। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों पर फिर रहमत की और मेहरबानी की कि उसके होठों में मिठास रखी, जिसके ज़रिए वह जायके चखता है। इससे लोग उसकी गुफ्तगू की मिठास से लुत्फ़ अंदोज़ हो जाते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की हाइट यानी कद 60 गज़ का था। जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तब हर जन्नती की हाइट आदम अलैहिस्सलाम की हाइट के बराबर यानी 60 गज़ की ही होगी। दोस्तों, आपको आज की यह वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा।